بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی بیاہ دیا جاتا تھا، پھر چاہے وہ پڑھی رہی ہو یا نہیں، اور مناسب رشتے پر ہی حامی بھر لی جاتی۔ اونچی حیثیت کے یا بہت زیادہ خوبیوں کی تگ و دو میں لڑکی کو قطعاً عمر رسیدہ نہ کیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو اپنے کسی بھی معاملے میں بولنے کی اجازت بالکل نہ دی جاتی تھی۔ شروع دن سے ہی تربیت میں یہ بات بھی سکھا دی جاتی کہ کچھ بھی ہو باپ بھائی کے سامنے یا ان کے فیصلے پر اپنی زبان سی کر رکھنی ہے۔ اس طرح گھروں میں ہمیشہ لڑکی کے معاملے میں امن ہی رہتا۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بڑی باجی 5 سال کی تھی تب میرا بھائی اور میں پیدا ہوئے۔ ہم جڑواں تھے۔ ہم صرف چند ماہ کے ہی تھے جب ہم ماں کی آغوش سے محروم ہو گئے تو ہمیں دادی نے پالا، مگر صرف 2 سال بعد ہی دادی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ تب پھپھو نے ہماری ذمہ داری سنبھال لی، کیونکہ باجی تو خود بھی 7 سال کی تھی۔ ابو نے سوتیلی ماں کے روایتی سلوک کے پیش نظر دوسری شادی نہ کی، اسی لیے پھپھو اسما نے ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ پھر جب پھپھو کی شادی ہو گئی تو ان کی جگہ سارا باجی نے لے لی، جو 8ویں جماعت میں تھیں۔ یوں ہم تو بے فکری کی زندگی جی رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر اچانک ہی باجی کا اچھا رشتہ آ گیا۔ ابو جان اس بات کے قائل تھے کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اچھا ہے۔ باجی ابھی میٹرک میں تھیں اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابو نے بیٹی کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر ان کا رشتہ طے کر دیا۔ جس دن ان کا نکاح ہوا اس روز میں نے باجی کی نگاہوں میں نمی دیکھی۔ میں سمجھی وہ ہماری جدائی کے خیال سے افسردہ ہیں، مگر انہوں نے باپ کے احترام میں ان کے الفاظ کی لاج رکھی اور اپنے جذبات کو قربان کر دیا۔ تاہم وہ یہ صدمہ نہ جھیل سکیں۔ آخر پڑھنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی تھی، اور شاید باجی کو یہ رشتہ بھی پسند نہ تھا، وجہ ہم بھی نہ جان پائے۔ خیر انہوں نے یہ بات دل پر لے لی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مگر باجی چپ چپ رہنے لگی۔ میں نے ان دنوں ان کو کثرت سے عبادت کرتے ہوئے پایا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور شب بھر وہ روتی رہتی۔ باجی کی شادی میں 15 دن رہ گئے تھے۔ ابھی کارڈ نہیں چھپے تھے کہ والد صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ خدا کے کرم سے زندگی بچ گئی، لیکن کافی دن وہ ہسپتال میں رہے۔ اس طرح باجی کی شادی روک دی گئی، مگر ابھی ابو مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ہی باجی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران باجی کے ہونے والے دلہا فیضان بھائی بھی اکثر چکر لگاتے۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر باجی کی قسمت پر رشک کرتی، کیونکہ دکھنے میں تو وہ بہت اچھے لگتے تھے، خوبصورت بھی تھے اور اچھے عہدے پر بھی تھے۔ خیر باجی کی طبیعت تھی کہ سنبھل کے ہی نہ دی۔ اب تو ابا کو بھی فکر لاحق ہو گئی، کافی علاج کروایا، بڑے بڑے ہسپتالوں میں اور ماہر سے ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ ہماری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے سے چھپ کر روتے تھے، مگر شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ سو 1.5 سال بعد ایک دن اسی خاموشی سے باجی اس دنیا سے چل بسیں، اور ہمارے ان کو دلہن بنانے کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ ہمارے لیے انتہائی صدمہ اور فیضان بھائی کے لیے ایک سانحہ تھا۔ ان کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ اپنا ہمسفر سمجھ چکے تھے اب وہ ہمیشہ کے لیے ان سے ٹوٹ گئی تھی۔ بھائی کو ہم سب سے اس قدر لگاؤ ہو چکا تھا کہ وہ یہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔
اسی وجہ سے وہ باجی کی وفات کے بعد بھی ہمارے گھر میں آتے تھے۔ انہیں اداس دیکھتی تو دعا کرتی کہ اللہ کرے ان کو ان کی خوشیاں مل جائیں۔ سچ ہے کہ کسی گھڑی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ابو نے سوچنے کو کچھ وقت مانگا کہ میں بہت چھوٹی ہوں، مگر وہ اتنے اچھے رشتے کو ہاتھ سے گنوانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ لوگ دوبارہ آئے۔ تب ابو جان نے کہا میں پہلے بیٹے کی شادی کر کے بہو گھر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ مریم چلے گئی تو گھر خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے بخوشی یہ شرط مان لی اور کہا ہم انتظار کر لیتے ہیں، بے شک آپ بیٹے کی شادی پہلے کر لیں، ہم بعد میں شادی کر لیں گے۔ بھائی بھی ابھی چھوٹا تھا اور زیر تعلیم تھا۔ ادھر میں فیضان کو بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی، لہٰذا اب ان سے شادی کے خیال سے پریشانی اور الجھن میں پڑ گئی تھی۔ تاہم ابو کے فیصلے یا ابو کے سامنے بولنے کی جرأت مجھ میں نہ تھی۔ سو اس طرح وقت گزرتے گزرتے 4 سال گزر گئے۔ پھر فیضان کے والدین ابو سے درخواست کی کہ آپ نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے گی، اس طرح ہم ایک پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے وابستہ رہیں گے۔ والد صاحب نے بھی ان کی بات کو معقول جانا اور میرا نکاح فیضان سے کروا دیا۔ اب میں اس شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی تو خود کو ذہنی طور پر تیار کرتی کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا، تو اب الجھنوں میں پڑنے سے کیا حاصل ہوگا۔ مزید 1 سال گزر گیا، ہم نے FA بھی پاس کر لیا۔ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، مگر میرا بھائی بہت لائق ثابت ہوا۔ تعلیم میں پورے بورڈ میں ٹاپ کرنے پر اسے بیرون ملک اسکالرشپ مل گیا تھا۔ والد صاحب کو خیال تھا کہ فیضان کے والدین انتہا درجے کے شریف لوگ ہیں، انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو سوچا عالیان باہر پڑھنے جا رہا ہے تو نہ جانے کب واپس آئے۔ منکوحہ بیٹی کو اتنے لمبے عرصے تک بٹھائے رکھنا مناسب نہیں ہوگا، اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ سو ابو نے ان لوگوں کو بلا کر رخصتی کی تاریخ دے دی۔ اس طرح آخر کار میں دلہن بن کر فیضان کے گھر آ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، نہ جانے میرا دل فیضان کو قبول بھی کرے گا یا نہیں، لیکن انہوں نے بڑے مان اور محبت سے مجھے اپنایا اور ہم اس بندھن میں بندھنے کے بعد ہم خوش و خرم اور مطمئن رہنے لگے۔ میرے ذہن میں مرحومہ بہن کی جو شبیہ چھپ گئی تھی اسے میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دبا دیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ زندگی گزارنے لگی۔ ہماری یہ سرشاری اور والہانہ پیار ساس سسر کو پسند نہ آیا۔ وہ ہر وقت فیضان کو کہتے تھے بیٹا عورت ذات بے اعتبار ہوتی ہے، اس کو زیادہ خود پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہا پاؤں کی جوتی سر پر نہیں پاؤں میں ہی صحیح رہتی ہے۔ میں ان باتوں سے پریشان ہو جاتی تھی، مگر صبر کے سوا کیا کر سکتی تھی، اور اسی طرح 11 ماہ گزر گئے۔ ان دنوں فیضان کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ وہ مجھے یہ یقین دلا کر گئے کہ رہائش کا بندوبست ہوتے ہی تم کو لے جاؤں گا، تو میں بے صبری سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں میرا جی نہ لگتا تھا تو وہاں ان کا میرے بغیر دل نہ لگتا تھا۔ وہ 1.5 ماہ بعد ہی رہائش کا انتظام کر کے لوٹ آئے۔ ساس سسر کے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہاں آ کر ہمارے دن رات بہت ہی پرسکون گزرنے لگے۔ اس دوران ہم ساس سسر کے پاس بھی جاتے رہے۔ میں ہر بار ان کو کہتی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیے، مگر وہ نہیں آتے تھے، جبکہ ہر بار ساس یہ طعنہ ضرور دیتی کہ شادی کو اتنے برس ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی۔ خدا جانے ہم نے کیوں اسی گھر سے دوبارہ رشتہ لے لیا، ایک مر گئی اور دوسری بانجھ ملی، خاندان کا نام چلانے والا بھی پیدا ہوگا یا نہیں۔ وہ میرے شوہر کو بہکانے لگی کہ 1 2 سال اور دیکھ لے،
بچہ نہ ہوا تو تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرے شوہر اپنی والدہ کی اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہ لیتے، کہتے کہ اماں، اولاد اللہ کی دین ہے، آخر کبھی تو اللہ آپ کی ہماری دعا سنے گا۔ مایوسی کفر ہے اور امید پر دنیا قائم ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں فیضان اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہ کر لیں اور مجھے چھوڑ نہ دیں۔ اسی خوف سے اپنا علاج بھی کرواتی رہی، لیکن اللہ کی مرضی کہ میری گود ہری نہ ہو سکی۔ ایک دن فیضان نے کہا، اب میں اپنے والدین کے گھر ملنے بھی نہ جاؤں گا، کیونکہ وہ لوگ دوسری شادی پر مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ انکار کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ والدین کے دباؤ میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دینا۔ تو وہ بولے، کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کو کون چھوڑتا ہے؟ دل کی دھڑکنیں کیا دل سے جدا ہو سکتی ہیں؟ تم آئندہ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لانا۔ میں تمہارے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوتی تو تمہارے ساتھ 7 برس کیسے گزارتا؟ پہلے ہی شادی نہ کر لیتا۔ پھر میں فیضان کی تسلی سے مطمئن ہو گئی۔ شکر کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے مخلص ہے اور اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں تو میرے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، تو میں سمجھتی تھی کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے، ان سے ماں کا پیار ملے گا اور ان کو بیٹی جیسا پیار دوں گی۔ لیکن یہ خواب خواب ہی رہا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ جب عالیان تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو ابو نے خط لکھا کہ میں تمہارے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھ رہا ہوں، تم آ جاؤ تو پھر شادی کی تیاریاں کریں گے۔ میں نے خط فیضان کو بتایا تو انہوں نے کہا، ہاں ہاں تمہیں ضرور جانا چاہیے، جب کہو گی میں تمہیں پہنچا آؤں گا۔ مگر انہی دنوں مدت بعد ساس سسر ہمارے گھر آئے۔ وہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ خوش ہو گئی، دل سے ان کی خاطر مدارت میں لگ گئی، مگر ساس میرے بھائی کی شادی سے ناخوش تھی۔ کہنے لگی کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے بھائی کا رشتہ ہمارے گھر آئے گا۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ میرے شوہر کو بھی سسر صاحب نے خوب سنائی کہ تمہیں بہن کی فکر نہیں ہے، اب تم بیوی کو اس کے میکے پہنچا دو۔ جس گھر میں ہماری بیٹی نہیں جا سکتی، اس گھر کی بیٹی بھی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیضان سے کہا کہ آپ مجھے پہلے ہی بتا دیں، میں تو امی ابو سے بات کر لیتی، مگر وہ بولے چھوڑو اب اس قصے کو، میں کیوں تم سے درخواست کرتا؟ تم کو بھی تو میری چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی، تم نے خود کیوں نہ اس کی فکر کی؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ بھائی کی شادی کی خوشی کو یہ خاک میں مل گئی۔ مجھے افسردہ دیکھ کر فیضان بولے، تیاری کرو، تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ آؤں۔ ان کا فون آیا تھا، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی امی ابو آئے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں نہ جاؤں گی، ان کی خاطر تواضع کون کرے گا؟ جب ساس سسر نے سنا تو بولے، نہیں تم جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، ہم کوئی غیر نہیں، اپنے گھر میں آئے ہیں۔ بیٹے سے کہا جا کر بہو کو اس کے والد کے گھر چھوڑ آؤ۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ مجھے لگا وہ دل سے کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی فیضان سے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں۔ وہ بولے، ارے بھائی وہ اجازت دے تو رہے ہیں، ان کو احساس ہے تمہارا۔ یوں میں میکے آ گئی۔ جب شادی کے کارڈ چھپ گئے اور ابو نے کہا، اب تم جاؤ اور گھر والوں کے ساتھ شادی میں آنا تاکہ ان کو عزت محسوس ہو۔ جب میں کارڈ لے کر گئی تو وہاں 2 ادھیڑ عمر عورتیں آئی ہوئی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ لڑکی ان پڑھ ہے تو کیا ہوا، اچھے گھر سے ہے، خوش رہے گی۔ میں سمجھی میری نند کی رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کریدنا مناسب نہ سمجھا، مگر فیضان کا انداز بدلا ہوا تھا، میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا، مجھے بازار لے چلیں، کچھ خریداری کرنی ہے۔ تو جواب دیا، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔
तुम छोटे देवर अरमान के साथ चली जाओ, खरीदारी कर लेना, तो फिर वही तुम्हें तुम्हारे मैके पहुंचा देगा। भाई की शादी से 4 रोज़ कबल फैज़ान आए और बोले, मेरे दोस्त की शादी है, उसे सोने के सेट की ज़रूरत है, हफ्ते बाद वापस कर देगा। तुम्हारे पास तो 3-4 सेट हैं, तुम कोई और पहन लेना। मैंने सेट दे दिया क्योंकि मुझे फैज़ान पर कोई शक न था। जब वो चले गए तो न जाने क्यों बार बार मैं परेशान हो जाती थी। फिर मैं मसरूफ़ हो गई। अगले रोज़ वालिद साहब को किसी ने बताया कि तुम्हारे छोटे दामाद ने दूसरी शादी कर ली है, तो वालिद साहब परेशान हो गए। ताहम उन्होंने सोचा घर में सब जमा है तो ये मामला शादी तक दबा कर रखना ही बेहतर है। बाद में फैज़ान के घर जाकर तस्दीक करूँगा तो बेहतर होगा, इसलिए मुझसे भी ये बात छुपाई गई। मैं जो खुश फिर रही थी कि अगले रोज़ रस्म हिना थी, तो उन्होंने मेरी खुशियों को गर्क करना मुनासिब न समझा। अगले दिन ससुर ने कॉल की और बोले, रिश्तेदारों के यहाँ फौतगी हो गई है, इसलिए हम वलीमे पर आएंगे। वलीमे में फैज़ान और इनके वालिदैन आए और मुझे कहा कि हफ्ते बाद तुम्हें ले जाएंगे। हफ्ते भर इंतज़ार के बाद मैंने खुद जाने पर इसरार किया तो भाई ने कहा, हौसले से सुनो, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया तो मैंने कहा, घर वालों से छुपकर अपने शौहर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात दुरुस्त है, अम्मी ने अब्बू ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी है, मगर मैं उसे थोड़े दिनों बाद तलाक दे दूँगा। तुम किसी बात को दिल पर ना लो, जल्दी आकर तुम्हें ले जाऊँगा। वालिद साहब ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो, सौतन कबूल है या फिर तलाक लेना चाहती हो? मैंने जवाब दिया, ना ही मुझे सौतन कबूल है और ना ही मुझे तलाक। इस सूरत में घर वापस जाऊंगी कि फैज़ान दूसरी बीवी को सास ससुर के पास रखे और मुझे अपने पास रखे। फैज़ान ने ये शर्त मान ली। नई बीवी को अपने वालिदैन के पास छोड़कर मुझे साथ ले गए। चंद दिन साथ रहे, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा उसी शहर में तबादला करवा लिया जहां उनके वालिदैन थे। अब वो 4 दिन वहां और 3 दिन मेरे पास होते। अब फैज़ान अकेले मेरे ना रहे थे, ये एहसास नींदें मेरी हराम कर देता था। अब्बू बीमार थे तो मैके में जाना पड़ा। फैज़ान बोले, चंद दिन बाद आकर ले जाऊंगा। वो फिर लेने ना आए। मैं इंतज़ार ही करती रही, यहाँ तक कि 1 साल बीत गया। वो एक बेटे के बाप बन गए और इसी खुशी में मुझसे लाताल्लुक़ हो गए, लेकिन मैं उनको नहीं भूली। वालिद के घर में तन्हा रहती हूँ। भाई और भाभी बैरून मुल्क जा चुके हैं और मैं आज भी इस फरेब में ज़िंदा हूँ कि वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। हालांकि सब लोग समझाते हैं, फैज़ान की आस छोड़ दो, उसके 3 जवान बच्चे हैं, मगर इस दिल का क्या करूं?